السلام بات کریں بھائی. علیکم۔ علیکم السلام. وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون ہے بھائی میرے ساتھ؟ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں اللہ یاری صاحب۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ میرا نام سید انظر اللہ خادری ہے۔ میں آپ شیعہ دیوبندی ہیں؟ مکتبہ فکر سے۔ ہاں دیوبندی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، ابھی میں الحمدللہ عالمیت کو مکمل کر چکا ہوں۔ اوکے، زندہ باد۔ بڑے عالم بن چکے ہیں چھوٹے عالم؟ جی آپ کے سامنے تو چھوٹے ہی ہے۔ نہیں، ہم تو سب سے چھوٹے ہم تو عالم ہیں نہیں، ہم تو طالب علم بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ جی 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 ہم جی تو علماء میں ہمارا حساب نہیں ہے۔ جی 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 آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی پچھلی گفتگو بھی دیکھ کر اور آپ کے ویڈیوز کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک ایسا علمی بندہ ہے جو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے۔ تھینک یو، تو اللہ میرے آپ کو جزائے خیر دے۔ جی آمین آمین۔ میرے کچھ سوالات تھے، بہت سے سوالات تھے، مگر ایک سوال تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت خصوصاً جو مکتبہ فکر دیوبند ہے اس میں اینٹی شیعزم بہت دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم بھی بچپن ہی سے ایسے ہی ماحول میں بڑے ہوئے ہیں جس میں جو ہے شیعت کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو کافر ہی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر میں پھر ریسرچ کرنے لگا اور الحمدللہ 7 سال سے آپ کے بیانات کو سن رہا ہوں، فارسی میں، عربی میں اور اردو میں اور انگلش میں بھی سن چکا ہوں اور مناظرات بھی آپ دیکھ چکا ہوں۔ میری ایک گزارش تھی کہ مجھے ایک ایسی چند کتب کے بارے میں مجھے بتا دیجئے تاکہ میرے غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے اور شیعت کے بارے میں مجھے اور دیگر معلومات بھی جو ہے حاصل ہو جائے۔ میں نے یہ سوال میرے علاقے کے شیعہ کے علماء سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے مراجع کے کتب جو ہے بتائے تھے اور مجھے وہ صحیح نہیں دکھے، جیسے موسوعہ امام خوئی اور علی سیستانی اور دیگر جواد عاملی، اس طرح کے جو ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ کن موضوعات پہ آپ کے سوالات تھے؟ جی حدیث اور اصول فقہ کے تعلق سے مجھے کتاب کے نام بتائے، عین نوازش ہوگی۔ اور دوسرا یہ جی بولیے۔ جی دیکھیں، اصول فقہ کوئی شیعہ علم نہیں ہے، وہ شیعوں کے ہاں اصول فقہ کی کوئی علم نہیں ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے شیعہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں وہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی علم نہیں ہے اصول فقہ یا اصول فقہ کے قواعد اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہوں۔ یہ علم جو ہے شروع میں شیعہ علماء، سب سے پہلے جس شخص نے شیعوں میں سے اس علم پہ کتاب لکھی ہے وہ مرحوم شیخ مفید ہے، ان کا ایک کتاب التذکرہ، اور وہ یہ کتاب انہوں نے اصول فقہ کے رد پہ لکھی ہے، نا اس کی تائید پر، اس کے قواعد کے رد پہ انہوں نے لکھی ہے۔ لیکن ہمارے ابھی موجودہ دور میں شیعہ سے منسوب جو علماء ہیں، مذہب سے منسوب، وہ اس علم پہ بہت محنت کرتے ہیں، یہ اپنی عمر اسی میں لگاتے ہیں۔ یعنی ایک کو دیکھیں اس نے 50 سال اصول فقہ پہ لگایا، دوسرے کو دیکھیں 60 سال اس پہ لگایا۔ ابھی اکثر مراجع جو ہیں ان کی عمر اسی اصول فقہ پہ گزر جاتی ہے۔ تو اصول فقہ کے تو کتب بہت زیادہ ہیں جو شیعوں نے لکھی ہیں، لیکن اس میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا مخالفین کے کتب سے۔ وہی باتیں جو مخالفین کے کتب میں انہوں نے دوسرے الفاظ کے ساتھ تقریباً انہی باتوں کو دہرایا ہے، کچھ اس میں چھوٹے بہت موٹے اختلافات ہوتے ہیں۔ ان کتب میں اگر آپ کو جو ان کی جو کتاب ہے، معالم ایک کتاب ہے شہید ثانی کے بیٹے، ہاں معالم الدین جو ہے وہ ایک اصول فقہ کی کتاب ہے، وہ اچھی کتاب ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے اصول فقہ کی، اصول الفقہ، اس نے شیخ محمد رضا مظفر نے لکھی ہے، محمد رضا مظفر، یہ اچھی کتاب ہے۔ آپ نے ایک اصول فقہ بولا، دوسرا کون سا؟ میں نے شیعہ کے جو اہم حدیث کی کتاب ہے، تاکہ مجھے شیعہ علم حدیث کا جو ہے، علم حدیث کے متعلق اگر آپ چاہتے ہیں نا، خاتمۃ المستدرک، خاتمۃ المستدرک، مستدرک کے وسائل شیعہ کا جو خاتمہ ہے وہ شیخ مرزا حسین نوری طبرسی کی، وہ بہت ہی مفصل، بہت اچھی کتاب ہے وہ۔ ہاں اسی طرح اللہ آپ کا بلا کرے، سب سے بہترین کتاب ہے تفصیل کے، وہ علم حدیث کی بات کر رہے ہیں، علم حدیث کی، اور علم حدیث کی، اور جہاں تک خود حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں شیعوں کے، اور کتاب کافی ہے، کتاب بصائر الدرجات ہے، کتاب محاسن ہے، محاسن برقی صاحب کے کتاب محاسن ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں یہ اچھی کتابیں۔ اوکے جی، اور ایک سوال تھا اللہ یاری صاحب، ابھی اگر آپ مجھے موقع دیں۔ جی سر۔ اصل میں تو سوال یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ سے ابھی مجھے کتاب کے بھی نام بتائے ہیں،
میری جو ہے یہ خواہش تھی کہ آپ سے ایک دفعہ ملوں یا پھر آپ سے ایک مرتبہ، میں تو ایک طالب علم ہوں، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، مگر میں آپ سے جو ہے ایک دفعہ جو ہے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا. میرا ایک سوال تھا اللہ یار صاحب جی، علمی اختلاف ہو تو اس کو علمی طور پر جو ہے جواب دے. ہم نے جی ابھی ہم نے مدرسے میں ہمارے مدارس میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں ابھی الحمدللہ شیعت کے رد میں بہت سا جو ہے علمی ہم نے کام کیا ہے، اور میں جو ہے آپ کی ہی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے وہ علمی بندہ ہے اور علمی جو ہے کام کر رہا ہے. آپ کی ہی مثال دیتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ شیعت میں جو ہے وہ کر رہے. بہت بہت شکریہ اللہ یاری صاحب، اللہ آپ کو جزاک خیر. انشاءاللہ میرا معاف کیجیے گا، آپ نے جب ایک تھینک یو کہا تو میں سمجھ گیا کہ آپ خداحافظی کیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس کالر ہیں. اہل بیت کا میں چاہنے والا ہوں الحمدللہ، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ میں جو چلتی ہے دینی بحث، اس میں سب سے پہلے جو بندہ ہوں. امیر معاویہ کو میں نے کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا، کیونکہ دل ہی نہیں مانا. آپ کا میرا نام شیخ عبد الجاوید ہے. جی شیخ صاحب، کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں بھائی تو دیکھیے میں مسلمان ہوں، نہ مجھے سنی میں انٹرسٹ ہے نہ شیعہ میں انٹرسٹ ہے. ابھی میں سن رہا ہوں شیعہ حضرات کو سن رہا ہوں، آپ کو سن رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے. میں نے شہر کا نام کے حوالے جات، میرا شہر کا نام شموگا ہے، شموگا کرناٹک، ہندوستان، انڈیا. اچھا وہاں سے کال کر رہے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں ہمارے لائق. جی میں شروع سے ہی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. جی تو الحمدللہ پیشے سے انجینئر ہوں میں، اور تقریباً 20 سال سے میں دبئی سعودی گھوم رہا ہوں، اور کافی کلچر کو دیکھا ہے، میں نے سب لوگوں کو دیکھا ہے. اور الحمدللہ میں بچپن سے ہی دین کی طرف راغب ہوں، اور کافی بہت ساری چیزیں جانتا ہوں، اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. حسن علی صاحب، میرے کچھ ڈاؤٹ تھے، اس کے لیے میں سوچا کہ آپ سے میں سوال کر لوں تو مجھے جواب مل سکتا ہے، مجھے یقین ہے، اس لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بسم اللہ. جناب پہلا سوال یہ ہے کہ میں بہت سارے شیعہ جو عالم ہیں، آصف الوی صاحب اور ان کے سب، ناصر عباس صاحب کے بیانات دیکھتا رہتا ہوں. آپ کا بھی میں 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، اور کافی مطمئن ہوں آپ کے جوابات سے میں الحمدللہ. تو ایک سوال یہ تھا، تقریباً اگر میں غلط ہوں تو مجھے بیچ میں کاٹ دیجئے، 270 ہجری میں 12ویں امام غیبت میں چلے گئے، صحیح ہے؟ تقریباً 265 270 ہجری میں 255 ولادت ہے ان کی، 260 میں والد گرامی کی شہادت جی ہو گئی. تقریباً 260 265 میں میں نے پڑھا ہے. ولادت کے وقت ہی سے وہ ان کی جو ہے ان کی غیبت کا آغاز ہے. جی سر. جی غیبت میں چلے گئے. اوکے. تو وہاں سے تقریباً آج تک جو ہے، میں جنرلی نہ شیعہ کو کہہ رہا ہوں نہ سنیوں کو کہہ رہا ہوں، جنرلی ہم مسلمانوں تک 1100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 12ویں امام کی غیبت سے لے کر آج تک دین کیسے پہنچا ہم تک، ایک سوال یہ ہے. اور اس کے جو بیچ میں، ایسے تو 12 امام برحق آنے والے ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہم دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن اس درمیان میں 11ویں امام کے بعد، غیبت کے بعد، ہماری شیعوں کی مساور یا سنیوں کی جو رہنمائی کن بزرگوں نے فرمائی، ہم تک دین کیسے پہنچا ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی سر، تو یہ دین جو پہنچا ہے نا، مختلف لوگوں کو مختلف طرق سے پہنچا ہے. بعض لوگوں کو شرعی طریقے سے، جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طریقے سے پہنچا ہے. بعض لوگوں کو غیر شرعی طرق سے پہنچا ہے. اسی لیے تو دین میں بدعت ہے، اسی لیے تو دین میں اختلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اختلاف تو نہیں ہے. اختلاف جو ہے اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اللہ کے دین کو ان معمون اور موثوق طریقوں سے اخذ نہیں کیا. تو جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت انہوں نے توحید کی، انہوں نے کیا کیا؟ توحید کی پرچار کیا، تبلیغ کیا، رسالت کی پرچار کیا، اور احکام دین انہوں نے سکھائے. جن لوگوں نے سیکھنا تھا سیکھ لیا، جن لوگوں نے نہیں سیکھنا تھا نہیں سیکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے محنت کی، لیکن سب لوگوں نے سب باتیں نہیں سیکھی، لیکن ان کے پاس علم تو بے انتہا تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا خزانہ ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام بنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بہت ساری بدعتیں داخل کی گئی ہیں، اور وہ بدعتیں جو ہیں مختلف، پھر اسلام بھی پھیل گیا تو مختلف جگہوں میں وہ پھیل گیا. لیکن جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے شیعہ توحید، عقائد اور احکام اخذ کرتے تھے. پھر اسی طرح ان کے بعد امام حسن علیہ السلام سے، پھر ان کے بعد امام حسین علیہ السلام سے، پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے، پھر ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یکی بعد دیگر. تو جب تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا وقت آیا تھا تو شیعوں کے پاس
احکام کے لیے اور عقائد کے لیے اتنا بڑا خزانہ موجود تھا. کیونکہ 12ویں امام تو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کا دین اور ہے، ان کے جد کا دین اور ہے، وہ کسی اور شریعت ہے، وہ جد کا دین وہ تو اسی شریعت پر ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر امام کا اگلا تو شریعت تو نہیں ہے، وہ اپنے جد کے دین پر ہیں. تو شیعوں کے پاس علوم کا اتنا خزانہ تھا اور تالیفات اتنی تھیں، احادیث، روایات، احکام دین اتنے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین بے انتہا. اور اس میں سے بہت سارے جو احادیث روایت ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں، تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین. نہایت ہی موثوق ذریعے سے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو کتب لکھی گئی تھی، جو احادیث لکھی گئی تھی، وہ کتب احادیث میں درج ہو گئی اور ہم تک پہنچے. تو دین لینے کا طریقہ شیعوں کا یہ ہے. مخالفین کا دین لینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اور بالخصوص صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے بعد تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو تم کتاب اللہ اور عطرت طاہرہ علیہ السلام کی اتباع کرو. تو صحابہ نے نہ ان کے پاس قرآن تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے آپس میں اختلافات رہے کہ یہ قرآن ہم نے جو جمع کی یہ صحیح ہے، اس میں غلط ہے، اس میں کمی کوتاہی ہے. تو خود صحابہ نے شہادت دے دی کہ جو قرآن ہم نے جمع کی اس میں کوتاہی ہے. پھر اہل بیت علیہ السلام کی تو انہوں نے اتباع کی نہیں، اور پھر انہیں صحابہ ہی کے زمانے میں انہوں نے خود شہادتیں دی ہیں، جیسے میں نے اپنے مختلف تقریرات میں ذکر کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ دین میں انہوں نے خود کہا کہ سب دین بدل چکا ہے. ابو درداء اور ابو ہریرہ دونوں کی روایتیں صحیح سند کے ساتھ بخاری میں موجود ہیں کہ انہوں نے شہادت دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے تعلیمات ہیں انہی کے صحابہ ہی کے زمانے میں، ابو درداء ہی کے زمانے میں اور ابو ہریرہ ہی کے حیات میں تبدیل ہو چکی ہیں، سوائے نماز جماعت کے اور کچھ نہیں رہتا. پھر وقت بدلتا گیا تو اس لازمی بات ہے کہ دین میں اختلافات آ جاتے ہیں، وہ بہت ساری احادیث کھو جاتی ہیں، بہت ساری احادیث جھوٹی بنائی جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. بہرحال دین ہمیں کیسے ملا ہے؟ سب مسلمانوں کو ایک جیسا نہیں ملا ہے. ہمیں نہایت موثوق طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سے ملا ہے. آپ لوگوں کو جس طریقے سے ملا ہے، جن لوگوں سے ملا ہے، انہوں نے خود شہادت دی ہے کہ یہ قرآن بھی ناقص ہے اور آپ کی جو احادیث ہیں ان میں بدعات اور جھوٹی باتیں بے نہایت زیادہ ہیں. انہوں نے خود شہادت دی ہے. جی جناب، اس میں یہ اسی سوال سے ریلیٹڈ آپ رہنمائی فرمائیں کہ اگر کسی 12 اماموں سے کسی کی اگر اردو میں آتھینٹک کتاب ہے، اردو میں اگر آتھینٹک کوئی کتاب ہے تو اس کا ہمارے لیے ریفرنس ہو جائے گا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اہل بیت کرام کو اور بھی قریب سے. ایسی کوئی کتابیں آپ کے پاس ضرور ہوگی اردو میں، آپ 14 ستارے پڑھیں. پھر میں ہدایت پا گیا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے پھر میں ہدایت پا گیا، اس کو پڑھیں. اور میں ہدایت پا گیا اور 14 ستارے. ہاں جی. ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے المراجعات. ان کتابوں کو آپ پڑھیں اردو زبان میں. جی 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 انشاءاللہ کوشش کروں گا جناب. یہ اور میں شیعہ علماء سے سنتا رہتا ہوں کہ جو باغ فدق کا جو واقعہ ہے، اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اکیلی گئی تھیں. جب ابو بکر اور عمر نے بلا کے وہ باغ فدق کے جو ڈاکومنٹس مانگے تھے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اور دوسرا، اور جب ان کے اوپر زبردستی حملہ کیا گیا گھر پہ، تو مولا علی اس ٹائم کہاں پہ تھے؟ کیونکہ مولا علی نے بڑے اس کے سوال کے جواب ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں بھائی صاحب. آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تھے، انہوں نے وہ بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں نا کہ انہوں نے اب عمر کو پکڑ کے عمر کی پٹائی فرمائی انہوں نے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا آپ نے، ان لوگوں سے آپ نے جنگ نہیں لڑنا. تو انہوں نے جنگ پر ہاتھ اٹھا لیا اور عمر نے اس وقت شور مچانا شروع کیا کہ ابو الحسن علیہ السلام مجھے مارنے لگے، مجھے بچاؤ. تو اس کے ساتھی پر آگے گھر میں گھس گئے. تو اس کا یہ طریقہ ہے، یہ ہے. اوکے حسن بھائی، ایک سوال ہے. قرآن مجید جو ہے آپ کے بھی بیان سنتا رہتا ہوں میں، جو کمپلیٹ کتابی شکل میں مولا علی کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا یا کب جمع ہو گیا؟ تو آپ اس سوال کے جواب کے لیے اپنے عالم کو لے کے آئیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ قرآن کے موضوع پر آپ کے عالم سے گفتگو ہو سکے قرآن کی تاریخ پر، کیونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے. ان تفصیلات کو ہم اس مختصر انداز میں بیان نہیں کر سکتے. آپ کے شہر میں علماء ہوں گے یا دوسرے شہروں میں جن سے آپ آن لائن رابطے میں ہیں، تو ان کو لے کے آئیے تاکہ تفصیل کے ساتھ دونوں فریقین کے مواقف کو یہاں پہ بیان کیا جائے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری بات کیا ہے اور ہمارے دلائل کیا ہیں اور مخالفین کے دلائل کیا ہیں. حسن جاری صاحب، آپ کے دلائل کے اوپر مجھے اعتبار ہے. بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ کون سے مولا علی کے دور میں وہ کمپلیٹ قرآن جمع ہو گیا تھا یا مولا حسن کے زمانے میں ہو گیا تھا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا ہے، میں نہیں سنا اس لیے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام انہوں نے خود رسول پاک کی فرمان تھی، وصیت تھی، انہوں نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد
پورا قرآن جمع فرمایا تھا. تھینک یو سر, تھینک یو.